وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ کھول کھول کے بیان کر دیا۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کے سوا اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ بندگی سے ایک بال کے برابر دائیں بائیں ہو جانا ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا چھوڑا ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جس پہ چل کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ پہلے حصے میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ اور دوسرے حصے میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہم نے اس طریق پہ چل کے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں کہ پہلا حصہ اقرار بندگی پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ طریقہ کار بندگی پر مشتمل ہے۔ بندگی صرف وہی قبول اور مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آج وہی بندہ خوش قسمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنا لے اور اس دین پہ عمل کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کر لے جو طریقہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بڑی خوشی منائی تھی۔ جس باندی نے ابو لہب کو رسول اللہ کی ولادت کی خبر دی، اس نے وہ باندی آزاد کر لی زیادہ خوشی کی وجہ سے۔ خوشی تو بڑی منائی، لیکن ٹھیک 40 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بن کے آیا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ابو لہب کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی اس رسالت کے پیغام کو مسترد کر دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تیرے لیے بربادی ہو، تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا
گویا کہ ابو لہب کو پسند نہیں آیا کہ پرانے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین ہمیں اختیار کرنا پڑے اور اپنے آباء و اجداد کے طور طریق کو خیر بات کہنا پڑے۔ چنانچہ اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی۔ ابو لہب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، جبکہ ابو لہب کے جواب میں اللہ رب العزت نے ابو لہب کی بربادی کا فیصلہ آسمان سے اتارا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ 2 بار فرمایا برباد ہو گیا۔ ابو لہب نے صرف بد دعا دی جبکہ اللہ نے بربادی کا فیصلہ اتارا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بڑی خوشی منائی تھی، بڑی محبت کا اظہار کیا تھا، بڑا جشن منایا تھا، تو ابو لہب کے لیے بربادی کا پیغام کیوں اترا؟ تو جواب یہ ہے کہ ابو لہب نے ولادت کی خوشی تو منائی، بڑا جشن منایا، لیکن جب دین کو اپنانے کی بات آئی تو اس نے دین کو مسترد کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، جبکہ اس ابو لہب کے بالمقابل حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور ان جیسے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو نہیں منائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تھام لیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو گویا کہ ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی، دین کو مسترد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، صحابہ کرام ولادت کی خوشی تو نہیں منا سکے لیکن دین کو اپنا لیا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنا لیں، نہ یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو ولادت کی خوشی تو منائیں لیکن دین کو اپنانے کی بات آ جائے تو پھر آرام سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ لہٰذا سعادت مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دین کو تھام لیں، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ بھلا اس دین کو چھوڑ کر بھی کوئی عاشق رسول بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے، میرے احباب کا یہ عقیدہ ہے، آپ سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری زمینیں اور باغات، دکانیں اور بازار، سونے اور چاندی کی کانیں، ڈیزل اور پیٹرول کی کنویں اور یہ مالیاتی ادارے اور بلین اور ٹریلین، یہ سب کچھ مل جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی تھا تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے؟ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون کتنا قیمتی ہوگا؟ پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنی قیمتی ہوں گے؟ اب ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، آپ کا مبارک خون بہایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم کرسی کی حالت میں موجود ہے۔ ہماری انفرادی زندگی میں دین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے بازاروں میں دین نہیں ہے، عدالت میں دین نہیں ہے، شادی غمی میں دین نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں دین کی ایک جھلک نظر آتی ہو؟ اگر نظر نہیں آتی تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے؟ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ
جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں، جب میں سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں طائف کا منظر دیکھتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ کے پیچھے بچوں کو لگایا، بچے تالیاں بجا رہے تھے، بڑے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم و نازک بدن لہولہان ہو چکا تھا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑ گئی۔ عجیب بے کسی و بے چارگی کا عالم تھا، وضو کرنا تھا، وضو کرنے کے لیے جوتے اتارنے تھے، لیکن چلتے چلتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں اتنے سوج چکے تھے کہ جوتے آپ کے پاؤں میں پھنس گئے تھے، جوتے اتر نہیں رہے تھے۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، اس کو جلال آ گیا، فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں تو کہوں گا اللہ کی نبی ایک اشارہ کر دیجئے، دونوں طرف کے پہاڑ ٹکرا ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دیں، یہ عبرت کا نشان بن جائیں، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بددعا دے سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فرمانے لگے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ یہ ایک منظر طائف کا میرے سامنے ہے، پھر دوسرا منظر احد کا میرے سامنے ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں کفار کے نرغے میں آئے، کافر لوگ پورا زور لگا رہے تھے کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جاننثاروں نے ایسا مضبوط حفاظتی حصار قائم کیا ہوا تھا، کافروں کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ آخرکار ایک بدبخت کافر نے دور سے پتھر سے وار کر لیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو پتھر لگا، پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑی آپ کی رخسار مبارک میں گھس کے ٹوٹ گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ باہر کھینچ لی، خون بہنے لگا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کو پتھر لگا، دندان مبارک شہید ہو گئے، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، منہ مبارک خون سے بھر چکا تھا، داڑھی مبارک بھی خون سے تربتر ہو چکی تھی، سینے پر بھی خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے جذبات تو یہ ہیں، میرے محبوب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیجئے، آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، زمین پھٹ جائے گی، ان لوگوں کو اپنے اندر نگل لے گی، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی طرف اچک لے گا، احد پہاڑ جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنے نیچے کچل دے گا۔ آپ ایک مرتبہ ہاتھ تو اٹھا لیجئے۔ میرے محبوب کیسے بددعا دے سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ فرمانے لگے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر بھی زخمی کر دیا؟ اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی۔ یہ دوسرا منظر میرے سامنے ہے۔ پھر ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی بھر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کافر لوگ پورا زور لگا رہے تھے کسی طریقے سے خندق پار کر کے ان لوگوں تک پہنچ جائیں، لیکن وہ خندق کو پار نہ کر سکے۔ ایک وقت ایسا آیا، انہوں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ کھینچی۔ صحیح بخاری شریف
शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम औ अजवाफहुम नारा हबसुना अनिस्सलाह। ऐ अल्लाह, इन कुफार के घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे, इन्होंने हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। मेरे महबूब, आप इस वक्त इतने जलाल में क्यों आए? आपने ताइफ वालों को बद्दुआ नहीं दी जिन्होंने आपका मुबारक खून बहाया था। आपने उहद वालों को बद्दुआ नहीं दी जिन्होंने आपके दंदान मुबारक शहीद किए थे। अब आप इतने जलाल में आए, ऐसी जलाल भरी बद्दुआ दे रहे हैं। अल्लाह, इनके घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे। जी हाँ, ताइफ में मेरे महबूब का खून बहाया गया था, वो बर्दाश्त कर सकते थे। उहद में मेरे महबूब के दंदान शहीद किए गए थे, वो बर्दाश्त कर सकते थे। यहाँ पे रब का हुक्म टूट चुका था, एक नमाज कज़ा हो गई थी, आप बर्दाश्त नहीं कर सके, इतने जलाल में आ गए। या अल्लाह, इन कुफार के घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे, इन्होंने हमें नमाज नहीं पढ़नी दी। एक नमाज किस कदर अहमियत की हामिल थी। मेरे महबूब की नजर में एक नमाज आपकी मुबारक खून से ज्यादा कीमती थी, आपकी मुबारक दंदान से ज्यादा कीमती थी। ये वही अजीम फरीजा है जो रोजाना 5 मरतबा हमारे यहाँ पामाल हो रहा है, हमें जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। तो मेरे भाइयों, असल इश्क और असल मोहब्बत इत्तिबा का नाम है। हजरत साहबा किराम को अगर मोहब्बत रसूल में कमाल हासिल था तो उनको इताअत रसूल में भी कमाल हासिल था। मोहब्बत रसूल ऐसी कि क़यामत की सुबह तक ऐसी नजीर कोई पेश नहीं कर सकेगा जैसे वो हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले की बात है। अफगानिस्तान में जब रशिया हमला आवर हुआ था, वो भरपूर कुव्वत के साथ आया था, जबरदस्त मंसूबाबंदी के साथ आया था और हर किस्म का असलहा लेके आया था और खुल्लम खुल्ला बेदरेख इस्तेमाल कर रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। चंद ऐसे सरफिरे नौजवान थे जिन्होंने रशिया के खिलाफ मुजाहमत का फैसला कर दिया, लेकिन रशिया जिस अंदाज से मुजाहमतकारों को कुचल रहा था, तो उसके नतीजे में उन हजरात के लिए शहरों में सर छुपाने की जगह नहीं थी, देहात में भी छुपने की कोई जगह नहीं थी। मजबूरन उनको बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों पे मोर्चों में छुपना पड़ा। चुनांचे मोर्चों में रहते थे, कभी कभार नीचे आबादी की तरफ आते थे, अपनी कार्रवाइयां करके फिर दोबारा बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ के मोर्चों में बैठ जाते थे। जबरदस्त मुजाहिदी वाली जिंदगी थी। खाने को कभी कुछ मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। इस तरीके से वो लोग अपने इस सिलसिले को जारी रखे हुए थे। रात का वक्त था, पहाड़ की चोटी पे एक मोर्चे में इस तरह चंद एक हजरात बैठे हुए थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे हालात हाजरा के बारे में। तो उनमें से एक बंदे ने कहा कि इस दीन की खातिर हमने इतनी मुशक्कत उठाई, इतने मुजाहदे बर्दाश्त किए, इतनी कुर्बानी दी कि ऐसी कुर्बानियां तो हजरत सहाबा किराम ने भी नहीं दी होंगी। उसने ये बात कर ली नादानी में, ला इल्मी में, कि ऐसी कुर्बानियां तो सहाबा ने भी नहीं दी होंगी। वही बंदा था, रात को सारे सो गए, वो बंदा भी सो गया। सुबह के वक्त उसी बंदे ने अपने साथियों को एक ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुना रहा था कि मैंने रात अजीब मंजर देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे तशरीफ फरमा है। गाड़ी की पिछले हिस्से में मैं अपने चंद साथियों के साथ हूँ और चंद एक सहाबा किराम भी गाड़ी में सवार थे हमारे साथ। गाड़ी चल रही थी, दुश्वार गुजार रास्ता था, खतरनाक खाइयां थी, जबरदस्त मोड़ थे, पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ रही थी। अब ड्राइवर बहुत महारत के साथ उस तंग रास्ते से गाड़ी को चढ़ा के लेके जा रहा था। काफी बुलंदी पे चढ़ गई, अचानक ड्राइवर ने कह दिया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। जब उसने ये कहा कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए
تو ڈرائیور نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکی تو نہیں، البتہ آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اب جب گاڑی پیچھے کی طرف آ رہی تھی، دائیں بائیں خطرناک کھائیاں اور زبردست موڑ اور زبردست گہرائی، اس بات کا یقین تھا کہ چند لمحوں کے بعد یہ گاڑی کسی گہری کھائی میں گر جائے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی تو فکر نہیں تھی، لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ چنانچہ میرے ساتھیوں نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گاڑی سے چھلانگیں لگائیں، اور دائیں بائیں سے ہم پتھر اٹھانے کے لیے بھاگ پڑے کہ ہم پتھر لائیں اور گاڑی کے ٹائروں کے نیچے پتھر رکھیں، گاڑی پیچھے آنے سے رک جائے۔ تو وہ کہتے ہم دور سے پتھر اٹھا کے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے تھے اور اپنے سروں کے ذریعے گاڑی کو روکا ہوا تھا۔ یہ اس بندے کو خاموش پیغام دیا گیا کہ حضرات صحابہ کرام جیسی محبت کا دعویٰ کرنے والے، حضرات صحابہ کرام جیسی قربانی کا دعویٰ کرنے والے یقیناً خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو محبت رسول میں ان کو کمال حاصل تھا، تو دوسری جانب ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر مرنے مٹنے والے، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے، اصل میں یہی عاشق رسول تھے۔ محبت اور اطاعت آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے، اطاعت نہیں ہے، تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن جائیں۔ اور میں اگلی بات عرض کروں کہ جب بھی اطاعت رسول کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، ہم اطاعت اختیار کریں، تو ہمارے دل و دماغ میں فوراً چند کام آ جاتے ہیں کہ بس یہی چند کام کرنے ہیں کہ ایک تو چہرے پر داڑھی پوری ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی ہونی چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، جیب میں مسواک ہونی چاہیے، اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ بس یہی چند ایک کام ہیں اور یہی سنتیں ہیں، اور جو بندہ یہی چند کام کر لے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا متبع سنت ہے، یہ بڑا متبع سنت ہے، سنتوں کی اتباع کرتا ہے۔ میرے بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہ جو چند کام میں نے بتائے ہیں یہ بھی سنت ہے، ان کو نہیں چھوڑنا، لیکن ان چند سنتوں پر اکتفا نہیں کرنی، بلکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام دیا ہے، اس پورے نظام کو اپنانے والی ہی حقیقت میں متبع سنت کہلائے جا سکتے ہیں۔ نظام، معاملات کیسے ہونے چاہیے، اخلاقیات کیسے ہوں، معیشت کیسے ہو، معاشرت کیسے ہو، شادی غمی کیسی ہو، پورا نظام ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور جب تک ہم پورا نظام نہیں اپنائیں گے تب تک ہم کامل متبع سنت نہیں کہلائے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین۔ میرا عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی گئی تھی۔ اتنا بلند مرتبہ اور تواضع کا یہ عالم تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے تھے، راستے میں مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی جس بیچاری کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ راستے میں آ جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون راستے میں کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ لمبی باتیں کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے۔ جب تک وہ خاتون کھڑی ہوتی تھی آپ بھی کھڑے ہوتے تھے۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو مجھے جلدی ہے اب بعد میں بات کر لوں گا، بلکہ اس خاتون کے ساتھ مکمل کھڑا ہو کے پوری بات سن لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بچے آپ کو گھیر لیتے
کرتے تھے. بچوں کے ساتھ فردن فردن سلام مصافحہ کرنا یہ آپ کا معمول تھا. گھر تشریف لاتے تھے, اپنی بکری کا دودھ خود نکالا کرتے تھے, جوتے خود سیتے تھے, کبھی اس کو عار نہیں سمجھتے تھے. اپنے گھر میں جھاڑو دینا کبھی اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا. سواری جیسے میسر ہو جاتی, گھوڑا میسر ہوتا گھوڑے پہ سواری فرماتے تھے, اونٹ میسر ہوتا اونٹ پہ سواری فرماتے تھے, اگر یہ میسر نہ ہوتے تو گدھے پر بھی سواری فرماتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری شان کے خلاف ہے, میں گدھے پہ سواری نہیں کرتا. اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. ساتھیوں نے مختلف کام اپنے اپنے ذمے لیے. ایک ساتھی نے کہا کہ میں اونٹ لے جاتا ہوں, چرا بھی لوں گا اور پانی پلا کے لے آؤں گا. اگلے نے کہا کہ میں خیمے لگاتا ہوں. اگلے نے کہا کہ میں پانی بھر کے لے کے آتا ہوں. اگلے نے کہا میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگل جا کے وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں. حضرات صحابہ کرام کہاں یہ برداشت کر سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کے لائیں. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, لکڑیاں کاٹی, خود اٹھائیں, لے کے آ گئے. میرے محبوب نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دوسروں کی خدمت کرنے سے بندی کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے, شان بڑھتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے, کسی کو دینی اعتبار سے تھوڑا سا مرتبہ مل گیا یا دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا مرتبہ مل گیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میری خادم اور میں سب کا مخدوم بنا ہوا ہوں, سب لوگوں کا فرض ہے کہ وہ میری خدمت کریں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی تھی. صبر شکر اتنا تھا, پورا مہینہ گزر جاتا تھا, میرے محبوب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ کھاتے ہیں اور تازہ کھاتے ہیں. صبح کا سالن دوپہر کو نہیں کھاتے, دوپہر کا سالن شام کو نہیں کھاتے, تینوں ٹائم تازہ پکواتے ہیں, تازہ کھاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مغرب کے بعد کھانا پکا, خاوند عشاء کے بعد آیا, روٹی پکنے میں صرف 2 گھنٹے گزر گئے تھے, لیکن بیوی بیچاری کہتے کوئی بات نہیں, میں اپنے خاوند کے لیے تازہ روٹی پکاتی ہوں. اب صرف 2 گھنٹے پہلے والی روٹی بھی نہیں کھائی جاتی, تازہ روٹی پکا کے ہم کھاتے ہیں. جبکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پورا مہینہ اس طرح گزر جاتا تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا. کئی دن اس طرح گزر جاتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حلق سے روٹی کا ایک نوالا بھی نیچے نہیں جاتا تھا. کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی ناشکری نہیں کی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین کھانا سنت ہے؟ پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین کھانا سنت ہے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے بہت درد بھرے لہجے میں فرمایا, میاں فاقے کرنا سنت ہے, فاقے کرنا سنت ہے. ہمیں میٹھا اور نمکین کی ترتیب والی سنت تو یاد رہی, لیکن ہمیں فاقے والی سنت یاد نہیں رہی. جبکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زندگی تو فاقے کی حالت میں گزری ہے. یہ مسلسل کھانا مل جانا یہ تو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود کبھی شکوہ نہیں کیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ 3 ٹائم کھاتے ہیں, من مرضی کا کھاتے ہیں, جتنا کھا سکتے ہیں کھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جس بندے سے ملتے ہیں وہ جی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے, اور آج کل آپ کو تو پتہ ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. مجھے چند دن پہلے کسی نے کہا کہ اتنے لاکھ بندے ملک چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ بہت افسوس کر رہا تھا, اتنے لاکھ بندے ملک چھوڑ کے چلے گئے. میں نے کہا جتنے لاکھ بھی گئے ہیں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں گیا ہوگا جس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں گی. یہ سارے وہ لوگ یہاں سے گئے ہیں جن کی خواہشات یہاں پوری نہیں ہو رہی تھی, خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گئے ہیں. ضروریات تو ہم سب کی پوری ہو رہی ہیں, تو ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم شکوے کیے جا رہے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر شکر ایسا تھا, اور دوسری جانب اللہ کی طرف سے عنایات ایسی تھی. میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ چاہیں میں آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دوں,
1 किलो सोना नहीं, 1 मन सोना नहीं, 1 टन नहीं, मैं आपके लिए पूरा पहाड़ सोने का बना दूं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरत की। अब सबर शुक्र इस तरह। दूसरी जानिब सखावत कितनी थी? सखावत ऐसी थी, ग़ज़वा हुनैन में गनीमत के अमवाल तक़सीम फरमा रहे थे, अपने सहाबा को तो दे ही रहे थे। उस वक्त कुछ काफिर ऐसे थे जो अभी मुसलमान नहीं हो चुके थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी गनीमत के माल में से हिस्सा दिया। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, सफवान बिन उमैया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट दिए थे। अभी वो मुसलमान नहीं हो चुके थे। 100 ऊंट आजकल 3-4 करोड़ की मालियत के बनते हैं, और लम्हा भर में वो 100 ऊंट उसको दे दिए। सफवान बिन उमैया के सामने जब 100 ऊंटों की कतार खड़ी थी, वो बेइख्तियार बोल पड़ा कि कसम है खुदा की, ऐसी सखावत कोई नबी ही कर सकता है। कलमा पड़ा और मुसलमान हो गए। हमारे अकाबिर में हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब नानूतवी रहमतुल्लाह एक बड़ी इल्हामी बातें इरशाद फरमाते थे। किसी ने कहा था कि हजरत, आप तो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे, जबकि हमने तो हातिम ताई की सहावत की बातें सुनी है, उनकी सहावत हमें ज्यादा नजर आती है। पूछा कि वो कैसे? तो जवाब दिया कि हातिम ताई ने अपने घर के 4 दरवाजे बनाए थे। साइल आता था, एक दरवाजे से दाखिल होता था, उसको मिल जाता था। फिर साइल जाके अगले दरवाजे से दाखिल होता था, उसको फिर मिल जाता था। फिर साइल आता था, अगले दरवाजे से दाखिल होता था, उसको फिर मिल जाता था। साइल फिर चौथे दरवाजे से दाखिल होता था, फिर मिल जाता था। साइल के लिए 4 दरवाजे बनाए थे, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक दरवाजा बनाया था। लगता यह है कि हातिम भाई की सहावत ज्यादा थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत ने फरमाया, हातिम भाई ने 4 दरवाजे बनाए थे। साइल आता था, मिल जाता था, लेकिन जरूरत पूरी नहीं होती थी। अगले दरवाजे पे फिर आना पड़ता था, अगले दरवाजे से फिर आना पड़ता था। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही दरवाजा था, एक मर्तबा साइल आ जाता था, इतना मिल जाता था कि फिर किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।